نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ میں کتنا حصہ اپنا دعاؤں کا، ذکر کا، تسبیحات وغیرہ کا درود شریف کے لیے مختص کروں۔ میں 1/4 وقت مثلاً رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کو بڑھا دو تو اچھا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا آدھا کر دیا کرتا ہوں، آدھا وقت اس میں لگایا کروں۔ فرمایا بہت اچھا ہے، بڑھا دو تو اور اچھا ہے۔ تو فرمایا اچھا میں 3/4 کر دیتا ہوں۔ فرمایا بہت اچھا ہے، اگر بڑھا دو تو اور مناسب۔ تو فرمایا کہ میں پوری دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، پھر اگر تو نے ایسا کیا تو یہ درود تیرے سب غموں کے لیے کافی ہو جائے گا اور اس سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ درود شریف کی فضیلت بے تحاشا ہے، اور جس دعا میں درود شریف پڑھا جاتا ہے وہ دعا قبول ہونے کے بالکل قریب ہوتی ہے، اور ضرور قبول ہونے کا اس میں امکان ہوتا ہے۔ ہر دعا ہی قبول ہوتی ہے، لیکن وہ دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ درود ہمیشہ قبول ہوتا ہے، جس کا حکم خود اللہ نے دیا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ سے کوئی دعا کرے کہ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے۔ یہ واحد دعا ہے کہ جو ہمیشہ اسی وقت انسٹنٹلی قبول ہوتی ہے۔ اکثر دعائیں تو یہ ہے نا کہ کبھی بعد میں ہوں گی قبول جب وقت اس کا بہتر ہو، کبھی یہ کہ وہ قیامت میں دی جائیں گی تاکہ اس کی آخرت سنور جائے۔ درود شریف کے بارے میں یہ کہ اسی وقت وہ قبول ہوتی ہے۔ جب اول اور آخر درود پڑھ لیا جائے تو درود کی برکت سے جبکہ درود قبول ہو جائے گا تو بیچ کی دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ اسی لیے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دعا کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا وہی مقام ہے جو نماز کے لیے فاتحہ کا ہے، یعنی نماز میں جس طرح ابتدا فاتحہ سے کرنی چاہیے اسی طریقے سے دعا میں بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعا اگر درود شریف کے بغیر ہوگی تو وہ قبول نہیں ہوگی یا دعا ہوگی ہی نہیں۔ نماز میں تو ظاہری بات ہے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور یہ واجب نہیں ہے، لیکن یہاں اس لحاظ سے وہ نسبت نہیں بتا رہے، بلکہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس کی نسبت اس طور پر بتا رہے ہیں کہ جس طرح نماز میں ابتدا سورہ فاتحہ سے کی جاتی ہے، اسی لیے دعا کی بھی ابتدا درود شریف سے کی جانی چاہیے۔ تو جو ایسا کرے گا اس کی دعا قبول ہونے کا امکان زیادہ بڑھ جائے گا اور یقینی اور حتمی ہو جائے گا۔ تو یہ اس حوالے سے کہ وہ واجب ہے اس نسبت سے نہیں، بلکہ اس اینگل سے۔ اسی لیے کبھی دو چیزوں میں مماثلت کلی ہوتی ہے، کبھی ان میں کوئی جزئی ہوتی ہے، تو جس حوالے سے وہ بات کی جا رہی ہوتی ہے اس کی اہمیت، اس کی نسبت بیان کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ اس حوالے سے نہیں ہے کہ وہ تو فرض ہے اور یہ واجب ہے، یہاں یہ واجب نہیں ہے، یہ اینگل نہیں ہے۔ اینگل یہ ہے کہ جس طرح نماز میں پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور پھر سورت پڑھی جاتی ہے، اسی طرح درود شریف بھی پہلے پڑھا جاتا ہے اور پھر دعا کی جاتی ہے، تاکہ درود شریف تو قبول ہوا، باقی دعا بھی قبول ہو جائے۔ اور اسی لیے ہمارے ہاں آخر میں بھی پڑھی جاتی ہے، افضل سمجھا جاتا ہے کہ آخر میں بھی پڑھ لیا ہے تاکہ وہ بھی قبول ہو جائے۔ اور شروع اور آخر جب قبول ہو گیا تو بیچ کا حصہ قبول ہونے کا اہتمام اور چانس بہت بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ بعید ہے ان کی رحمت سے کہ وہ ایسی دعا کو رد کر دیں جس کے شروع اور آخر کو تو قبول کر لیں، بیچ کی دعا کو نہ قبول فرمائے۔ تو اس لیے یہ فرمایا، واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔